میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں جو چیز بھی ہوگی محفوظ ہوگی، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی کا جسم بھی محفوظ ہے، اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ میں نے موت کو دیکھا ہے، جنت میں موت نہیں ہے، دنیا میں موت آئی ہے، امتی پر بھی آئی ہے، نبوت پر بھی وفات آئی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے، امتی پہ موت آ جائے، جسم پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، نبی پہ وفات آ جائے، نبی کے جسم پر تو وفات ہوتی ہے، دل میں حیات ہوتی ہے۔ نبی کے جسم پر تو وفات ہے، مگر قلب اطہر میں، توجہ رکھنا، یہ پانی میں نے پینے کے لیے نہیں منگوایا، نبی کے جسم اطہر پر وفات آ جائے مگر قلب اطہر میں حیات رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، بانی دار العلوم دیوبند، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، امتی کا وجود زمینی مٹی والا، نبی کا وجود جنتی مٹی والا، جنت کا خاصہ حیات ہے، وفات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں حیات ہی حیات ہے، وفات نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، جنت کا خاصہ حیات ہے، وفات نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، جو چیز جس کا خاصہ ہو، کبھی کبھی حالات کی وجہ سے وہ خاصہ چھپتا تو ہے، ختم نہیں ہوتا۔ جو چیز خاصہ ہو، حالات کی وجہ سے چھپتا تو ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں پانی، اس پانی کا خاصہ ہے برودت، اس کا خاصہ ہے ٹھنڈک۔ آپ اسے چولہے پہ کھڑا کر دیں، اسے ابال لیں، پھر ساتھ کسی گھر میں آگ لگ جائے، آگ بجھانے کے لیے پتیلا گرم پانی کا اٹھا کے ڈالیں، آگ بجھے گی یا بھڑکے گی؟ سوال یہ ہے کہ پانی بھی گرم، آگ بھی گرم، تو بجھنا نہیں، بھڑکنا چاہیے تھا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، اس آگ نے اس کے خاصے کو چھپایا ہے، ختم نہیں کیا۔ اندر خاصہ موجود تھا، اندر خاصہ موجود تھا، اس نے اپنا اثر دکھایا۔ آپ نے پٹرول لیا، پٹرول لے کر فریج میں رکھ دیا، ساتھ کسی کے گھر میں آگ لگی، وہ کہتے ہیں جی آگ، آپ پٹرول کی بوتل اٹھا کر آگ پہ ڈالیں، ٹھنڈے پٹرول کی، یہ آگ بھڑکے گی یا بجھے گی؟ سوال یہ ہے کہ بجھی کیوں نہیں؟ اسے تو بجھ جانا چاہیے، آگ گرم ہے، پٹرول ٹھنڈا ہے، اسے بجھنا چاہیے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں، نانا، پٹرول کا خاصہ حرارت اور گرمی ہے، فریج نے اسے ختم نہیں کیا، چھپا لیا ہے۔ جو چیز جس کا خاصہ ہو، حالات کی وجہ سے چھپتا ہے، حالات کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ نبی کا وجود جنتی مٹی والا، موت نے آ کر نبی کی حیات کو چھپایا ہے، اس حیات کو ختم نہیں فرمایا۔ امتی پہ موت آ جائے، امتی کی موت الگ ہے، پیغمبر پہ وفات آ جائے، نبی کی وفات الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے، نبی کا انتقال الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے، نبی کا وصال الگ ہے۔ امتی پہ موت آ جائے، ظاہر پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، نبی پر وفات آ جائے، ظاہر پر تو وفات ہے، قلب اطہر میں تو حیات ہے۔ یہی وجہ ہے امتی دنیا سے چلا جائے، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی بیوی نکاح سے نہیں نکلی۔ امتی دنیا سے چلا جائے، بیوی عدت گزارتی ہے، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، نبی کی کسی بیوی پر کوئی عدت نہیں ہے۔ محدثین علماء بیٹھے ہیں، ان سے تصدیقات کروانا۔ علامہ قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا، علامہ زرقانی نے شرح الزرقانی میں لکھا، ابن حجر مکی نے اشرف الوسائل میں لکھا، ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں لکھا، شیخ زکریا محدث دہلوی نے اوجز المسالک میں لکھا، یہ الکنز المتواری میں لکھا۔ یہ 5 محدثین فرماتے ہیں
امتی دنیا سے چلا جائے، بیوی پر عدت ہے، نبی دنیا سے تشریف لے جائیں، نبی کی بیوی پر کوئی عدت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں عدت اس کی بیوی پر ہوتی ہے جس کی بیوی نکاح سے نکل جائے، جس کی بیوی نکاح سے نہ نکلے اس پر عدت نہیں ہوتی۔ امتی کے دل پر موت آئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، نبی پر وفات آئی، نبی کی بیوی نکاح سے نہیں نکلتی، عدت بیوہ پر ہوا کرتی ہے، نبی کی بیوی بیوہ نہیں بنتی، بیوی رہتی ہے۔ امتی پر موت ہے، ظاہر پر بھی موت، دل پر بھی موت ہے، نبوت پہ وفات آ جائے، نبی کے جسم پر تو وفات آتی ہے، قلب اطہر میں حیات رہتی ہے۔